عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی درجہ بندی مزید کم کر دی ہے۔ موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ منفی سے گرا کر سی کر دی ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈی نے رواں سال جون میں پاکستان کی درجہ بندی منفی کی تھی، تاہم موڈیز کی حالیہ ریٹنگ کے بعد پاکستان 7 سال بعد سی درجہ بندی میں دوبارہ آ گیا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کو سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد شدید معاشی اور مہنگائی جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ عالمی بینک نے پاکستان ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹ رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ میں عالمی بینک نے مہنگائی میں اضافے اور شرح نمو میں کمی کی پیشگوئی کی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ رواں سال معاشی شرح نمو 2% رہنے کا تخمینہ ہے۔ عالمی بینک نے آئندہ سال شرح نمو 3.2% پر پہنچنے کا تخمینہ لگایا ہے۔ رواں سال مہنگائی کی شرح 23% رہنے کا امکان ہے۔ بجلی مہنگی اور روپے کی قدر گرنے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں حالیہ سیلاب کے باعث بھی مہنگائی بڑھی ہے۔ حالیہ سیلاب کے باعث معاشی سرگرمیاں متاثر ہونے کا امکان ہے۔ دوسری جانب گزشتہ روز وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ اکتوبر کے آخر تک ڈالر 200 روپے تک آ جائے گا۔ ڈالر میں کمی سے مہنگائی کی شرح 12 سے 14% تک ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ ڈالر نیچے آ رہا ہے۔ 24 دنوں میں ڈالر 24 روپے مزید نیچے آ سکتا ہے۔ اکتوبر کے آخر تک ڈالر 200 روپے تک آ جائے گا۔ ڈالر کی قدر نیچے گرنے سے اشیاء انرجی کی قیمتوں پر فرق پڑے گا۔ فیول پر جو بجلی بناتے ہیں اس پر بھی اثر پڑے گا۔ اس وقت مہنگائی 23 سے 24% پر ہے۔ اس میں امپورٹڈ افراط زر بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈالر کی کمی کا روپے پر بڑا اثر پڑے گا۔ بڑی امید ہے کہ 14 سے 12% تک لے آئیں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ذرائع مبادلہ کے چیلنجز سے متعلق اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں سردیوں میں گیس کی طلب اور رسد کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ گھریلو اور صنعتی صارفین کے لیے گیس کی فراہمی اور شارٹ فال کو کم کرنے کے طریقوں پر غور کیا گیا۔ اجلاس کے شرکاء کو تاجر برادری کو درآمدات اور برآمدات سے متعلق درپیش مسائل سے آگاہ کیا گیا۔ کاروباری برادری کو درآمدات اور برآمدات میں آسانی فراہم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کو پھر سے پر لگ گئے۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $94 جبکہ امریکی خام تیل کی قیمت $88 کی سطح سے اوپر چلی گئی۔ تفصیلات کے مطابق تیل پیدا کرنے والے ممالک کی جانب سے عالمی سطح پر تیل کی طلب میں کمی ہونے کے بعد نقصانات سے بچنے کے لیے تیل کی پیداوار کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد مسلسل گرتی تیل کی قیمتوں کو دوبارہ سے پر لگ گئے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں دوران ٹریڈنگ برطانوی خام تیل کی فی بیرل قیمت $94 سے اوپر چلی گئی ہے، جبکہ امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت بھی $88 کی سطح چھو گئی۔ بتایا گیا ہے کہ اوپیک اور اس کے روس کی زیر قیادت اتحادیوں نے تیل کی پیداوار میں بڑی کمی لانے پر اتفاق کیا ہے۔ حال ہی میں وینا میں ہونے والے اجلاس میں 13 رکنی اوپیک کارٹل اور اس کے 10 روسی قیادت والے اتحادیوں نے تیل کی پیداوار نومبر سے یومیہ 20 لاکھ بیرل کم کرنے پر اتفاق کیا۔ 2020 میں کرونا کی وبا کے عروج کے بعد تیل کی پیداوار میں یہ سب سے بڑی کٹوتی ہے۔ ماہر معیشت نے خبردار کیا کہ تیل کی پیداوار کرنے والے ممالک کے اس طرح کے اقدام سے خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے عالمی سطح پر افراط زر مزید بڑھ سکتی ہے، جو کئی ممالک میں دہائیوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے اور عالمی اقتصادی سست روی کا باعث بن رہی ہے۔ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ جلد تیل کی قیمتیں دوبارہ $100 کی سطح کو چھو سکتی ہیں، جبکہ کچھ روز قبل ہی تیل کی گرتی قیمتوں کو دیکھ کر بلومبرگ نے رواں سال کے آخر تک تیل کی قیمتیں $65 کی سطح تک گر جانے کی پیشگوئی کی تھی۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق رواں سال کے اختتام تک خام تیل کی قیمتوں میں $65 کی سطح، جبکہ آئندہ سال کے اختتام تک تیل کی قیمتیں $45 تک گر جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ تیل کی طلب میں کمی کی وجہ سے قیمتوں میں کمی ہو سکتی ہے، تاہم اب تک تیل کی پیداوار والے ممالک کے تیل کی طلب میں کمی ہونے پر پیداوار کم کر دی ہے، جس سے مارکیٹ میں اضافی تیل دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے قیمتیں پھر بڑھنے لگی ہیں۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے صوبائی وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر کی جانب سے پی ٹی آئی کی لانگ مارچ کے دوران غیر جانبدار رہنے کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایک بندے کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر نے پی ٹی آئی کے ممکنہ لانگ مارچ میں غیر جانبدار رہنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا
कहा था कि अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं तो पंजाब हुकूमत इस सियासी सरगर्मी का हिस्सा नहीं बनेगी। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान जब एक सहाफी ने वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से पूछा कि आपके वजीर दाखिला ने बयान दिया है कि पंजाब हुकूमत लॉन्ग मार्च में सहूलतकारी नहीं करेगी, इस सवाल का जवाब देते हुए वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि ऐसी बातों पर आप गौर ना करें क्योंकि एक बंदे का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि सानिया मॉडल टाउन केस पर हमारी एक बहुत आला टीम काम कर रही है। आप देखेंगे कि मुल्जिम को सजा होगी, बल्कि राना सनाउल्लाह को तो लाजमी सजा होगी। जिस तरह से उसने गोलियां चलाई और उसका असेंबली फ्लोर पर एतराफी बयान भी मौजूद है जो अदालत को सबूत के तौर पर दे रहे हैं। पीटीआई के लॉन्ग मार्च से मुतालिक बात करते हुए वजीर आला पंजाब ने कहा कि इस मामले पर वक्त आने पर जो इमरान खान कहेंगे वही होगा। इर्द गिर्द देखें कि हुकूमतें किसकी हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान का अपना है। आजाद कश्मीर गिलगित बल्किस्तान तो है चेयरमैन पीटीआई का। तो लॉन्ग मार्च के दौरान वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह को तो खड़े होने तक की जगह नहीं मिलेगी। परवेज इलाही ने कहा कि सैलाब के दौरान शहबाज शरीफ ने पंजाब को एक पैसा नहीं दिया। जिस सूबे से उन्हें 2 मरतबा वजीर आला बनाया और उन्हें वजीर आजम बनवाया, उन्होंने उसी का ख्याल नहीं किया। दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ का इंकशाफ। ऑडियो लीक्स के बाद दोस्त ममालिक के सफीर भी वजीर आजम हाउस में बात करने से गुरेजा। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बताया कि ये एक भयानक और खतरनाक वाकया पेश आया जिसकी जिम्मेदारी इमरान खान और उसके टोले पर है। कौम को कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, झोल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को एक नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक्स होने के बाद 2 दिन बाद एक इंतहाई दोस्त मुल्क के सफीर मिलने आए और दफ्तर खारजा के लोग बैठे थे। बातचीत हुई। मैंने सैलाब के बाद इमदाद का शुक्रिया अदा किया और साथियों को भेजकर बात करनी चाहिए, लेकिन वो मुझे एक तरफ ले गए और कहा एक बात करनी है। इससे अंदाजा लगाएं कि इस वजीर आजम हाउस में आकर कैसे एतमाद के साथ बात कर सकते हैं। दोस्तों का ये रवैया है तो दूसरों का क्या रवैया होगा। कोई पाकिस्तान की भलाई के लिए इस वजीर आजम हाउस में बात करेगा, ये नुकसान है जो मेरी हुकूमत नहीं बल्कि आइंदा दिहाइयों तक कौम और मुल्क बर्दाश्त करेगा। न्यूज़ अनफोल्ड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।